السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ آج ہم لوگ بات کریں گے اندلس پہ۔ اندلس یا الاندلسیہ، آج کا اسپین۔ اسپین ایک زمانے میں یقیناً آپ لوگوں سے زیادہ تر کو پتہ ہی ہوگا کہ مسلمانوں کا وہاں پہ ایک غلبہ رہا اور حکومت کی بڑی شان و شوکت سے۔ اور تھوڑی سی ہسٹری یہ ہے کہ کس طرح اسپین مسلمانوں کے قبضے میں آیا، کہ جن زمانے میں تقریباً آج سے یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو خلفائے راشدین جو تھے، بلکہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ تک جو 5ویں خلیفہ بھی ہوتے ہیں، اور ان کے دور تک تو مدینہ خلافت کا گڑھ رہا، یعنی دارالخلافہ رہا مسلمانوں کا۔ پھر اتنی وسیع ہو گئی سلطنت کہ پھر سنبھالنا مدینے سے مشکل ہو گیا تھا۔ تو کیا ہوا، ڈیسائیڈ کیا کہ جب بنو امیہ کے پاس گئی تو انہوں نے دمشق یعنی ڈیمسکس، جو اس وقت سیریا کا یعنی شام کا کیپٹل ہے، وہاں شفٹ کر دیا۔ اور اسی طرح سے کرتے کرتے مختلف ادوار میں پھر بغداد آ گیا۔ تو وسیع ہوتی گئی سلطنت اور فتوحات کے سلسلے چلتے رہے۔ اسلام کا جو پیغام تھا وہ آلریڈی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما چکے تھے، اس میں احکامات آئے تھے کہ اس کو اب جزیرہ عرب سے باہر نکالو، یعنی اسلام کو پھیلاؤ دنیا میں۔ تو یہ اس کا بیڑا ظاہر ہے حضرت ابوبکر، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ، سب نے لائن سے خلفائے راشدین، اس کے بعد بھی خلفاء نے جاری رکھا۔ تو تقریباً 200 سے 300 سال بعد کی بات ہے کہ فتوحات ہو رہی تھیں۔ اس وقت بالکل ایک سمجھیں آپ طوطی بول رہا تھا اسلام کا، اور اللہ تعالیٰ نے وہ کمالات یعنی مسلمانوں کے ذریعے دنیا کو دکھائے جو ایسی جنگیں، ایسی فتوحات کبھی بھی نہیں ہوئی تاریخ میں، کوئی مثال نہیں ملتی۔ نہ جولیس سیزر، نہ سکندر اعظم، سب بیکار ہیں کسی کے سامنے۔ 4 طرف محاذ چل رہے تھے، 4 طرف۔ ایک اوپر سینٹرل ایشیا جس کو ہم مشرق وسطیٰ کہتے ہیں، یہ ازبکستان، آذربائیجان، آرمینیا، تاجکستان، قازقستان، اس طرف فتوحات ہو رہی تھیں، اور سارے اسی زمانے میں حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ اس کے بعد دوسری طرف آپ کو پتہ محمد قاسم کا سلسلہ تھا، وہ کس طرح ہندوستان اور ساؤتھ ایشیا میں انہوں نے یہاں پہ اسلام آیا۔ اسی طرح سے ملیشیا، انڈونیشیا کی طرف فتوحات ہو رہی تھی۔ چوتھی جو ہو رہی تھی وہ اس طرف ہو رہی تھی، یعنی کہ آپ کے افریقہ کے ساتھ اوپر، افریقہ کا جو نردرن افریقہ ہے، جو میڈیٹرینین سی سے ٹچ کرتا ہے، اس کو ہم آج عرب ورلڈ میں شامل کرتے ہیں، کیونکہ سب عربی بولتے ہیں۔ اس میں ایجپٹ، مصر ہو گیا، لیبیا ہو گیا، الجیریا ہوگا، ٹیونسیا ہو گیا، موروکو یعنی مراکش۔ تو یہ اوپر فتوحات چل رہی تھیں، اور یہاں تک کہ وہ کہتے ہیں مراکش کے ساحل تک وہ پھر اٹلانٹک اوشن آ گیا۔ اس وقت کی نون ورلڈ تھی، یاد رکھیے گا، امریکہ دریافت نہیں ہوا تھا۔ اس وقت کی نون ورلڈ جو تھی وہ وہیں تک تھی، یورپ اور نیچے افریقہ، پھر ختم تھا۔ اور یہ کانسیپٹ تھا کہ اس کے آگے کوئی اور دنیا ہے ہی نہیں، اور شاید زمین فلیٹ ہے۔ خیر مسلمانوں نے کانسیپٹ دیا کہ دنیا گول ہے، جس پر کولمبس صاحب چل پڑے اور انہوں نے امریکہ دریافت کیا۔ لیکن اس سے پہلے بھی تاریخ ملتی ہے، اس کے علاوہ ہم ادھر نہیں جانا چاہتے کہ اس سے پہلے بھی مسلمانوں نے امریکہ دریافت کر لیا تھا۔ اور الادریسی کے نقشے میں، جس کو اپنے وقت کا بیسٹ نقشہ کہا جاتا ہے، اور جو غیر مسلم جو ہیں سائنسدان وہ حیران ہوتے ہیں، کہتے ہیں ایسا لگتا ہے الادریسی نے خلا میں جانے کے بعد وہاں سے یہ دنیا نقشہ بنایا، اتنا ایکوریٹ ہے اپنے لحاظ سے وہ۔ تو اس میں تھوڑا سا امریکہ دکھایا ہوا ہے۔ تو حیران ہے کہ کیا الادریسی کو کیسے پتہ تھا کہ امریکہ بھی وہاں بھی ایک طرف ایک، تو اس کو یہ ضرور پتہ تھا کہ دنیا گول ہے، یہ ثابت ہو چکا تھا۔ کولمبس صاحب نے، کرسٹوفر کولمبس سے بعد میں آ کے اپنے اوپر انہوں نے اٹھا کے سارا بیڑا، جیسے مسلمانوں سائنسدانوں کی جتنی ایجادیں ہیں سب اپنے صحرا لے لیا تھا یورپ والوں نے، آج وہ ڈسکلوز کر گئے سب باتیں، اس لیے کہ سب راز کھل کے سامنے آ گئے، تو ان کو ماننا پڑا۔ اینی ویز، تو یہ وہ دور چل رہا تھا۔ اس میں جو بڑا مشہور شعر ہے جو اقبال نے لکھا ہے کہ دشت و جشت صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات نے دوڑا دی گھوڑے ہم نے۔ وہ اتنے پرجوش تھے اس وقت کے وہ مجاہد کہ ایک واقعہ سننے میں آتا ہے کہ جب وہ فتوحات کرتے کرتے جب سمندر آ گیا تو انہوں نے گھوڑے سمندر میں جوش میں ڈال دیے، اور کہا کہ، اور پھر کچھ دور تک گئے، گھوڑے تو تیر لیتے ہیں، پھر وہ جوش ذرا ہوا کہ بھئی سمجھ عقل سے بھی کام لینا ہے، واپس آئے، پھر واپس آ گئے۔ تو اس پر
کہ وہ کہتے ہیں قسم کھا کے کہنے لگے سالار جو تھے، سپہ سالار جو تھے اس فوج کے، کہنے لگے کہ اگر سمندر بیچ میں نہ آتا تو میں جہاں تک ہوتا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے جھنڈے گاڑتا چلا جاتا، جس پہ شعر کہا اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے۔ تو یہ فتوحات چلے تو مراکش ایک سینٹر بن گیا تھا۔ اچھا، وہاں پر موسیٰ بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ ہوتے تھے، جو سالار تھے یا بہت سی روایتوں میں سردار تھے۔ تو فتوحات چل رہی تھیں تو سب کو پتہ تھا دنیا میں کہ مسلمان کس طرح اسلام چھا رہا، مسلمان کس طرح سے دھڑا دھڑ، اور چین میں بھی دروازے کھڑکایا اسلام پہنچا۔ آپ جانتے ہیں چین میں اچھے خاصے مسلمان ہیں، ملیشیا انڈونیشیا تک کیسے مسلمان پہنچے، ہندوستان میں کیسے اسلام آیا، پورے عرب ورلڈ میں اور یہ پورے اس میں۔ تو اس وقت جیسے کہ آپ جانتے ہیں آج بڑی طاقتیں ہیں ان سے مدد لیتے ہیں۔ تو اسپین جو تھا اس وقت، پورچوگل یعنی پرتگال اسپین کا حصہ تھا، بے شک ان کی زبان تھی سب کچھ تھا، لیکن وہ ایک صوبہ تھا جو بھی یعنی اسپین کا، ہسپانیہ جسے کہتے ہیں۔ تو وہاں کا بادشاہ تھا روڈرک جو ہے بڑا ظالم بادشاہ تھا، اور اس کے ظلم سے تنگ آ کے وہاں کی عوام نے اسپین کی خط لکھا موسیٰ بن نصیر کو۔ وہ جانتے تھے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے۔ اچھا یاد رکھیے گا کہ بہت قریب ہے، یعنی کہ ایسے یورپ میں یوں کر کے یہاں بالکل اس طرح ملا ہوا ہے، ایسے کر کے جو کونا آ رہا ہے مراکش کا، تو مراکش سے کھڑے ہو جائیں تو سامنے اسپین نظر آتا ہے، سامنے کھڑے ہو جائیں تو وہاں پہ تو مراکش نظر آتا ہے، تھوڑا سا پٹی سمندر کے بعد یہاں باہر نکلیں گے تو آپ اٹلانٹک اوشن میں چلے جاتے ہیں۔ تو وہاں پہ کیا ہوا کہ انہوں نے خط بھیجا اور کہا کہ ہمیں روڈرک کے ظلم سے بچائیے، آپ تو دنیا میں ہر طرف اسلام کو بول بالا کر رہے ہیں اور سنا ہے بڑا امن اور ہریالی لانے والا اور خوشحالی لانے والا مذہب ہے، تو آپ ہمیں اس کے ظلم سے بچائیے۔ تو ان کی دعوت پہ انہوں نے اپنے ایک کہتے ہیں کہ جنگ میں آتے ہیں قیدی آتے تھے، وہ بھی غلام ہوتے تو زر خرید یعنی خریدے ہوئے غلام ہوتے تھے۔ تو شاید جنگ میں کوئی بڑی اچھی نسل کے بڑے اچھے خاندان سے تعلق رکھنے والے ایک صاحب تھے، بڑے اچھے مطلب وہ سپاہی بھی تھے اور بڑے جاں باز تھے اور بڑے سنا ہے کہ ہینڈسم و خوبصورت بھی تھے، یعنی وجیح شکل جسے کہتے ہیں، اور ان کا نام تھا طارق بن زیاد۔ تو کیونکہ ان کے اس میں تھے اور لڑ رہے تھے باقاعدگی سے، تو یہ وہ والے غلام تھے کہ چینج کر کے ان سے خدمات لیا تھا، ان سے جنگ میں ان کو ڈالا گیا تو بڑی عزت سے رکھا گیا تھا۔ تو ان کو اپنے تقریباً سمجھیں آپ بہت بیٹوں کی طرح عزیز رکھتے تھے موسیٰ بن نصیر۔ انہوں نے ان کو بلایا اور کہا کہ دیکھو طارق ایسے ایسے آیا ہے خط اور تمہیں میں وہاں بھیج رہا ہوں، چند سپاہی، ہمارے پاس بہت ساری فوج نہیں ہے، ہمارا تو مطلب وہ ہے کہ تم جاؤ اللہ کا نام لے کے، کچھ کشتیاں دیتے ہیں، زیادہ دور نہیں، سامنے جاؤ، یورپ بالکل سامنے، تم جاؤ اور جا کے وہاں پہ لوگوں کو اس سے نجات دلو اور اللہ سے دعا کرو، ہم بھی تمہارے لیے دعا کریں گے۔ تو خیر وہ لے کے چل پڑے لبیک کہہ کے، انہوں نے کراس کیا۔ اب وہاں جب بیٹھ گئے تو جس چٹان پہ یا پہاڑ پہ وہ اترے ہیں تو اس کا نام انہی کے نام سے، جبل کہتے ہیں عربی میں پہاڑ کو، جبل الطارق رکھا گیا، بعد میں پڑ گیا جبل الطارق، یہ وہ جبل یعنی پہاڑ جہاں پہ طارق اترا تھا اپنے لشکر کے ساتھ۔ اچھا آج اس کو جبرالٹر کہتے ہیں، اس کا نام مطلب کرتے کرتے ان لوگوں نے اپنے زبان میں جبرالٹر کر دیا، اور آج دنیا کی بڑی اہم بندرگاہ ہے وہ، اور ورلڈ وار فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار میں بہت اہم اور آج بھی ہے، کیونکہ وہ بالکل یورپ اور افریقہ کے بیچ میں آتی ہے، اور ہر شپ آنے جانے والا وہاں سے وہ ٹول لیتے ہیں، ان سے کیا کرتے ہیں اور اٹلانٹک اوشن سے پھر چلے جاتے ہیں۔ تو بہرحال اس وقت کچھ بھی نہیں تھا، تو ہوا یہ کہ انہوں نے دیکھ سنا کہ رات میں چیمے گوئیاں سپاہیوں کی، ذرا ڈرے ہوئے ہیں کہ یار اتنی بڑی فوج آ گئی، ایسے ہم تھکے ہوئے لڑے آ رہے ہیں، تو کیوں نہ چپکے سے نکل لیں، کسی نے کہا ایسا کرو واپسی لے لیتے ہیں راستہ، ہم تو ہار جائیں گے، ہمارے جائیں گے یہ وہ۔ تو یہ خبر طارق بن زیاد کو پہنچ گئی، انہوں نے وہیں سے کہا چپکے سے کہ جہازوں کو آگ لگا دیں خاموشی سے جا کے۔ اچھا اس زمانے میں لکڑی کے جہاز ہوتے تھے، بادمان سے چلتے تھے، کوئی زیادہ مسئلہ نہیں تھا آگ لگنا۔ جب دھڑا دھڑا جلنے لگے تو سپاہی ایک دم دوڑے اٹھ کر کے نیند سے کہ ارے یہ جہاز جل رہے ہیں، جا بجھاؤ بجھاؤ، نے کہا روک دیا، بھائی رک جاؤ، کوئی فائدہ نہیں روک سکتے تم، کوئی کسی میں استعداد نہیں تھے بڑے جہاز میں پانی ڈال کے روکے، بس ادھر کے جاؤ۔ تو ان کے حکم میں وہ جمع کہ نہیں ادھر جمع ہو جاؤ، جمع ہو کے اس پہاڑ پہ چڑھے ہوئے انہوں نے اونچائی سے ان پہ تقریر کی، اور مشہور ہے اس میں بڑی ہمت افزائی کی، کہا کہ دیکھو پیچھے اب جہاز نہیں ہے، کشتیاں جل چکی ہیں، اسی سے محاورہ ہے کشتیاں جلا کے آئے ہیں ہم، تو جب سب کچھ آپ پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا واپسی کا راستہ، تو اس کو کہتے ہیں کشتیاں جلانا، ایک محاورہ بن گیا دنیا میں کہ دیکھو کشتیاں جل رہی ہیں، پیچھے سمندر ہے، آگے دشمن ہے، اللہ کے جاں باز ہو، اللہ کا حکم لے کے آئے ہو اور اسلام کو پھیلا دو، تو یہاں بھی سمجھو کہ ظلم کو ختم کرنا اور دین کو پھیلانا ہے۔ تو اس طرح انہوں نے بڑی زبردست تقریر کی اور لوگوں کو بھی ہمت باندھی، ان کی ہمت بنی، اور یہی ہوا کہ صبح جب جنگ ہوئی
تو روڈرک کو صرف شکست نہیں ہوئی بلکہ وہ مارا گیا، اور اس طرح ہسپانیہ مسلمانوں کو اس میں آ گیا، پھر باقاعدہ حکومت قائم ہوئی وہاں پہ. ڈو یو بلیو مسلمانوں تقریباً 850 سے 900 سال ہسپانیہ پہ حکومت کی. مسلمانوں اس کا نیا نام رکھا اپنا الاندلس، الاندلوسیہ بھی کہتے ہیں، الاندلس یا صرف اندلس بھی کہتے ہیں، میرا الاندلوسیہ پورا نام ہے. اور اتنا شاندار ماضی رہا کہ وہ انہوں نے کام کیے وہاں پہ جو شاید دمشق میں نہیں ہوئے، بنو امیہ کے زمانے میں، بنو عباس کے زمانے میں بغداد میں نہیں ہوئے. اتنے زبردست کام ہمارے بہت کم لوگ جانتے ہیں. تو بہرحال 400 سال 500 سال تک تقریباً مسلمان وہاں شاندار طریقے سے حکومت کرتے رہے. پھر ایک وقت آیا کہ دولت اور یہ ثروت کے آنے کے بعد ان میں طوائف الملوک کی ہو گئی، نہیں ٹکڑے ٹکڑے ریاست بن گئی الگ الگ الگ. تو تقریباً زوال تھا، اور عیسائی چرچ اپنے زمانے میں، یاد رکھیے گا اس زمانے میں چرچ بہت پاورفل تھا، اور جو بھی ملک ہوتا تھا یورپ کا، اس کے جو حکمران تھے بادشاہ یا ملکہ، وہ اس کے انڈر ہوتے تھے چرچ پہ. چرچ کی اپنی فوج ہوا کرتی تھی، اور یہ ایک وقت آیا تو بہت ظالم و جابر ہو گئے تھے. آج آپ کو ڈسکوری نیشنل جغرافی میں بہت سارے ایسے پروگرام ملیں گے ہسٹری چینل میں، اس میں کہ جس میں وہ بتاتے ہیں کہ عقوبت خانے جہاں وہ اذیت دیا کرتے تھے چرچ کے اندر، کیتھیڈرلس کے اندر اپنے مخالفین کو، اتنی تکلیف اور اتنی اذیت ناک ان کی سزائیں ہوتی تھیں. تو اللہ معاف کرے. اب وہ پڑھیں ڈیٹیل میں تو پتہ چلے گا آپ کو. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی یہ شرمندہ ہوتے ہیں، آج بغلیں جھانکتے ہیں اگر ان سے ذکر کرتے ہیں اس بات کا. اینی ویز، تو چرچ کے تھرو بہت ساری چیزیں ہوئیں. پھر انہوں نے مدد کے لیے پھر اسی مراکش کی طرف جو حکمرات ادھر مدد مانگی، تو اللہ تعالیٰ نے کی عقل پکڑی ان لوگوں نے. تو یوسف بن تاشفین ایک تھے مجاہد، ان کو بھیجا، اور ان کی سربراہی میں دوبارہ سے ان کو لڑکے سب کو عیسائیوں کو بھگایا، اور جو اسپینش تھے اور جو بھی تھے، وہ یہودی اس میں بڑی سازش کرتے. اس لیے یہودیوں کو کوئی ملک تھا نہیں، وہ بکھرے تھے. جب مشکل پڑتی تھی وہ آ کے پناہ لیتے تھے مسلمانوں کے علاقے میں، وہاں ان کو امن اور حفاظت ملتی تھی. لیکن جب مشکل آتی تھی وقت، تو جا کے انہی کو اسپینش جو آرمی اور ان کو بتاتے تھے کہ یہ مسلمان ہے، فلانا 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 ہے. یہ اتنے کم بخت اور یعنی کہ نمک حرام اور احسان فراموش ہیں یہ یہودی. یہ اس وقت سے کام کر رہے تھے. بہرحال یوسف بن تاشفین نے سب کچھ کر آ کے سب کو ملا کے پھر دوبارہ ایک اسپین جو ہے وہ یعنی ہسپانیہ جو اندلس تھا مسلمانوں کا، وہ پھر دوبارہ ایک جگہ مزید انہوں نے پھر اس کے بعد یہ فائدہ ہوا کہ 300 یا 350 سال مزید حکومت کی. پھر بعد میں یہ بھی وقت آیا کہ پھر دوبارہ وہ حشر ہوا، اور پھر سب ٹوٹ ٹاٹ کے یہ وقت آیا کہ یعنی 1% مشکل سے مسلمان رہ گئے وہاں پہ. ایسا نکالا. اور اس زمانے میں بڑا ظلم ہوا کہ زبردستی یعنی کہ مسلمانوں کو عیسائی کیا جاتا تھا، اور جب عیسائی ہو جاتے تھے پھر بھی ان کے ساتھ یہ ہوتا تھا کہ ذرا شک ہوتا تھا، ان کو پتہ ہی نہیں ہو رہا ہے. تو انہوں نے ان کو صلیب کے ساتھ باندھ کے اور زندہ جلا دیتے تھے. تو وہ تو ظاہر دل سے مسلمان تو رہتے تھے نا، تو منہ سے جان بچانے کے لیے بولتے تھے. تو یہ کرتے تھے، یہ چرچ کی طرف سے آرڈر ہوتا تھا، اور کہتے تھے کہ اب یہ جنت میں چلے جائیں گے کیونکہ ہم نے ان کو صلیب کے ساتھ جلا دیا ہے، اور ورنہ تو یہ جہنم میں چلے جاتے ہیں. اسٹوپڈ، سو اسٹوپڈ. خیر، تو اس طرح سے کیا ان کے بچوں کو جو چھوٹے تھے ان کو غلام بنا کے اسی وقت، اسی زمانے میں، اس وقت جو ملکہ تھی، جب مسلمانوں کا آخری وقت چل رہا تھا، تو تقریباً یہ 15ویں صدی عیسوی ہے، ٹھیک ہے نا. اب مسلمانوں کا پورا زوال ہو رہا ہے اس ہسپانیہ میں. تو کولمبس آیا، اور یہاں جو فرڈینینڈ بادشاہ تھا عیسائیوں کا، اس کو، اور اس کی ملکہ تھی ایزابیلا یا ایزابیل، اس کے پاس آیا. اس کو پتہ تھا کولمبس کو کہ کوئی پڑھا لکھا نہیں، سب جاہل ہیں یورپ میں، بالکل گنوار، ان کو کچھ پتہ نہیں ہے. وہ مجھے سنے گی. تو وینس سے وہ چلا، اور آ کے اس نے کہا کہ مجھے جہاز چاہیے، لوگ چاہیے، میں ثابت کروں گا دنیا گول ہے، اور میں انڈیا جاؤں گا پیچھے مغرب سے، ویسٹ کی